شفافیت اور ریونیو چوری کے تدارک کو یقینی بنانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے POS سسٹم پر انعامی اسکیم کا آغاز کر دیا ہے۔ FBR کی جانب سے ملک بھر میں موجود POS سے منسلک ریٹیل آؤٹ لیٹ سے خریداری کا انتخاب کرنے والے خریداروں میں کروڑوں روپے کی مالیت کے انعامات کمپیوٹرائز قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے، اور یہ انعامی اسکیم فائنانس ایکٹ 2021 کے تحت متعارف کرائی گئی ہے، جس کے تحت 9 اگست 2021 کو FBR نے انعامی اسکیم کے لیے قواعد کا اجرا کیا تھا۔ اور یہ انعامی اسکیم کیا ہے، کیسے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے آپ اس سے انعامات جیت سکتے ہیں کہ آپ شاپنگ بھی کریں اور اس شاپنگ کی رسیدوں پر، پکی رسیدوں پر آپ انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسد طاہر جپا صاحب جو کہ ترجمان ہیں FBR کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی تقریب جو ہوئی، پہلی تقریب جس میں آپ نے کروڑوں روپے کے انعامات بانٹے، وہ تقریب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کی، لیکن جو لوگ ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے اگر ہم آئیں، یہ جو انعامی اسکیم ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ ہم نیوز اور آپ کا مجھے پروگرام میں لائیو لینے کا، اور آج اس FBR کے اہم سنگ میل منصوبہ پہ بات کرنے کے لیے موقع دینے کا۔ میں سب سے پہلے تو جو پہلی انعامی اسکیم میں ہمارے 1007 لکی ونرز ہیں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بطور ترجمان FBR دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رقم ان کے بچوں کو نصیب کرے۔ بالکل۔ اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف عمل جس کے آپ خود گواہ ہیں، آپ نے اس کو تقریب کو آرکیسٹریٹ کیا، ماڈریٹ کیا۔ بہت عرصے سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کیا یہ سارا عمل جو ہے انعامی اسکیم کا وہ شفاف ہوگا، اور میں ہر پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ملک بھر کے جو مین سٹریم TV چینلز ہیں، اخبارات ہیں، ان کے نمائندگان اور ان کے کیمروں کے سامنے ہوگا، کمپیوٹرائزڈ ہوگا، شفاف ہوگا، اور وہ آپ نے خود دیکھا کہ ہم لائیو پروگرام میں کالز کر رہے تھے ونرز کو، لوگوں سے بات بھی کی، اور آپ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، اور پھر جو 10 لاکھ کے ونر تنویر احمد ہیں ان سے خود آپ نے بات کرائی ہمارے چیئرمین FBR سے، اور انہوں نے ان کو لائیو۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی 10 لاکھ کا یا کچھ انعام ملے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری جب تنویر سے پرسوں سنڈے کو بات ہوئی اس کو مبارکباد دینے کے لیے، تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کا موبائل مسلسل اب بج رہا ہے، اور لوگ ان کو ایک طرف مبارکباد دیتے ہیں تو دوسری طرف ان سے اس انعامی اسکیم میں شمولیت کے طریقہ کار پوچھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ملک میں ایک شفاف اور خودکار ٹیکس کا سسٹم جو قابل اعتبار ہو اس کو تیزی سے آگے بڑھانے کا عمل شروع کر رکھا ہے، اور اس میں ہم نے ٹیکنالوجی کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بیکاز جو ٹیکنالوجی کی شہادت ہوتی ہے، جو اس کی ایویڈنس ہوتی ہے، وہ انڈینائبل ہوتی ہے، اس کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس شہادت کی بنیاد پہ لوگوں کی آمدن اور ذرائع جب ان کے سامنے رکھیں گے تو پھر اس پہ ان کا جو واجب الادا ٹیکس ہے وہ ان کو اس سے پہلو طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا POS سسٹم ہے یہ بھی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اور ایک قابل اعتبار ٹیکس کے نظام کے رائج کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل منصوبہ ہے، جس میں ہم ٹیئر 1 ریٹیلرز، جن کو ہم بڑے ریٹیلرز کہتے ہیں، جو برانڈڈ شاپس ہیں، بڑے بڑے گروسری سٹورز ہیں، کیش اینڈ کیریز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، بیکریز ہیں، سویٹ شاپس ہیں، یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہاں شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور وہ آپ سے سیلز ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور اس کی خاصی تعداد ہے، ہمارا ایک محتاط اندازہ FBR کا، اور اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ ملک کا جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے اس کا سالانہ جو کاروباری حجم ہے وہ کوئی 20 ٹریلین روپے کا ہے، اور اس میں سے 80% جو کاروباری حجم ہے وہ ہمارے ٹیکس ریڈار سے باہر ہے، اور وہاں اربوں روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے، صارفین سے، خریداروں سے ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ قومی خزانے تک نہیں آتا۔ تو ہم نے اس انعامی اسکیم کے ذریعے خریداروں کو، صارفین کو انگیج کیا ہے کہ وہ جب ان ٹیئر 1 ریٹیلر سے شاپنگ کریں تو ان سے وہ کمپیوٹرائزڈ پکی رسید طلب کریں، یعنی کہ جب بھی آپ جائیں کسی بھی ٹیئر 1 ریٹیلر کے پاس، آپ جا کر اس سے کوئی بھی چیز خریدیں، اس کی آپ نے پکی رسید لینی ہے۔ اچھا، وہ شاپنگ جو ہے وہ کسی بھی اماؤنٹ کی ہو سکتی ہے نا، 1 روپے سے لے کے لاکھوں میں، جتنی بھی ہو، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، صرف ان سے پکی رسید، چونکہ جو ان سے سیلز ٹیکس چارج کر لیا جاتا ہے وہ عوام کی جیب سے نکل کے اس کلیکٹ کرنے والے کے جیب میں چلا جاتا ہے، اور FBR اور قومی خزانے تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہی ہم ان کو انگیج کر کے صارفین کو، خریداروں کو آئیڈیا اب اگر میں جاؤں کسی ٹیئر 1 ریٹیلر کے پاس اور اس سے میں 1000 روپے کی خریداری کروں، تو میں اس سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ 1000 روپے کی ایک رسید کے بجائے مجھے 100 روپے کی 10 رسیدیں دے دیں،
یہ آپ کی چوائس ہے، ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ بیسیکلی تو ہم نے یہ تو بڑی آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی عذرا تفنن شاید، لیکن ہمارا اصل جو پرپز ہے اس کا لارجر جو پلان ہے اس پوری اسکیم کا، اس ریٹیل سیکٹر کے کاروباری حجم کا احاطہ کرنا ہے، اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ آپ یہ مانیں گے اور آپ کے ناظرین بھی کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ لارجلی کیش ہے، وہ انفارمل ہے، وہ انڈاکیومنٹڈ ہے، اور جب تک ہم اس ملک میں اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، اس میں ٹیکنالوجی نہیں لے کے آئیں گے، کاروباری حجم کا صحیح احاطہ نہیں کریں گے، اس پہ واجب الادا ٹیکس جو ہے اس کی چوری مؤثر انداز میں نہیں روکی جا سکتی۔ انعامی اسکیم میں ہم نے پہلی دفعہ صارفین کو اس لیے انگیج کیا بیکاز وہ ہمارے بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی جیب سے ٹیکس ادا ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا یہ ٹیکس ان کی جیب سے نکل کے قومی خزانے تک پہنچا ہے یا رستے میں کہیں اس کی لیکیج ہوگی ہے، ادھر ہو گیا۔ اس انعامی اسکیم کے ذریعے اور اس پکی رسید کے ذریعے ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ عوام سے لیا جانے والا ٹیکس قومی خزانے میں ایک مربوط نظام کے تحت مضبوط انداز میں یقینی بنایا جا سکے اور اس کو قومی خزانے کا حصہ بنایا جا سکے۔ اب یہ جو رسید جب لے لیں گے ہمارے جو کسٹمرز ہیں جو شاپنگ کرنے جائیں گے، وہ پھر رسید کا کیا کریں؟ اس رسید کو انہوں نے ہماری ٹیکس آسان ایپ ہے وہ اپنے اینڈرائڈ فون میں انسٹال کریں گے، اور اس کی جو ہماری ٹیکس آسان ایپ ہے اس کے انٹرفیس پہ پی او ایس سسٹم کا آئیکن ہے، اس کو کلک کریں تو آگے وہ اس کو لے جائے گا ویریفائی انوائس پہ۔ اس انوائس کی 3 نشانیاں، جو پکی رسید ہے، سب سے پہلے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ پکی رسید ہے کیا۔ بالکل، اس پہ ایف بی آر کا کمپیوٹرائزڈ انوائس نمبر ہوگا، صحیح ہے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی اس پہ ایف بی آر کا لوگو ہوگا، اور تیسرا اس پہ بار کوڈ یا کیو آر کوڈ ہوگا جس کو انہوں نے اس ٹیکس آسان ایپ میں جا کے ویریفائی انوائس کے وقت سکین کرنا ہے اس بار کوڈ کو، تو وہ انوائس جیسے ہی کیپچر ہوگی تو ان سے جو وصول کیا گیا ٹیکس ہے وہ قومی خزانے کا حصہ بن جائے گا، اور وہ ہماری اس ڈاٹا بینک میں آ جائے گی رسید، جہاں سے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ہم دیں گے ان کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے۔ ہاں، یہ انعامات کا بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کتنے کے انعامات ہیں، جو مالیت ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات 1007 خوش نصیب جیت پایا کریں گے ہر مہینے، جس طرح 15 تاریخ 1007، اور اس کی آگے ترتیب اس طرح ہے کہ جو سب سے بڑا بمپر پرائز ہے فرسٹ پوزیشن پہ وہ 10 لاکھ جس طرح تنویر صاحب نے کراچی سے جیتا، پھر دوسری پوزیشن پہ 5 لاکھ کے 2، تیسری پوزیشن پہ 2.5 لاکھ کے 4، اور پھر چوتھی پوزیشن پہ 1000 انعامات ہم نے 50 ہزار روپے مالیت کر کے، تو یہ ٹوٹل 53 ملین یعنی 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات۔ اچھا، یہ کب تک چلتی رہے گی یہ اسکیم؟ اس کی ہم نے ایک سال کی تو پلاننگ کر رکھی ہے۔ اچھا، بالکل، اس کی ہم نے 1 سال کی پلاننگ کر رکھی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ملک کافی بڑا ہے، 220 ملین افراد پہ مشتمل ہے، یہ 1 سال سے آگے بھی ہم لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کو گراس روٹ لیول تک ہم نے ہر سٹیک ہولڈر کو، ہر صارف کو، خریدار کو اس میں انگیج کرنا ہے، اور اس کو پہرا دینے پہ بٹھانا ہے کہ جب آپ اپنا ٹیکس ادا کریں تو انشور کریں اس پکی رسید کے ذریعے کہ وہ قومی خزانے کا حصہ بھی بنے۔ یعنی کہ یہ جو انعام ہے یہ تو ایک چھوٹا سا بینیفٹ ہے جو ایز اے سٹیزن آپ کو مل رہا ہے، لیکن جو براڈر ویژن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ قومی خزانے تک پہنچے، اور درمیان میں کہیں ہم نے اس کا جو سلوگن بنایا ہے وہ یہ ہے کہ قومی ذمہ داری نبھائیں، انعامات بھی پائیں۔ کہ ایک طرف تو آپ اپنی وہ نیشنل اوبلیگیشن جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے بطور ذمہ دار شہری کے وہ پرفارم کریں، عہدہ برآں ہو اس ذمہ داری سے، قومی خزانے میں اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں اور ڈالیں، اور ایک ٹیکس کلچر کا فروغ ہے جو ہمارے ملک میں ابھی تک مسنگ رہا ہے۔ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ابھی 10% کے آس پاس ہے، جبکہ مہذب دنیا، ڈیولپڈ دنیا جہاں ویلفیئر سٹیٹس آ گئی ہیں وہاں 40% پلس ہے۔ بالکل، تو ہمیں اس کو لے کر علم ہوگا کہ فرانس اور ڈنمارک پچھلے چند سالوں سے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں، ٹاپ پوزیشن پہ وہاں 43-44% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اور ہم ابھی 10% کے آس پاس پھیر رہے ہیں۔ تو یہی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پھر ہمارا ریونیو پوٹینشیل کتنا ہے اور ہم ریونیو کلیکٹ کتنا کر پا رہے ہیں، اس کے اندر ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، ڈیجیٹائزیشن آف بزنس ٹرانزیکشنز اور ٹیکنالوجی کا استعمال، اور عوام اور صارفین کا جو اس کے اندر شمولیت ہے، that is the essence۔ صحیح۔ فائنلی کیا اس میں کوئی ہیلپ لائن وغیرہ بھی ہے ایف پی آر کی کہ جس کی؟ بالکل، ہماری ہیلپ لائن جو ہے وہ 16 گھنٹے 2 شفٹوں میں ہمارے کال ایجنٹس اور نمائندگان موجود ہیں۔ ہمارا ہیلپ لائن کا جو نمبر ہے
وہ 111-772-772 اور اس سے پہلے 051 کا کوڈ لگا لے تو وہ ہمارے ان نمائندگان تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات لینی ہے, کوئی انفارمیشن لینی ہے, کوئی کویشچن ہے, تو ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ آپ کے ان سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے اسد ظاہر جفر صاحب, آپ نے وقت دیا اور لوگوں کو اس انعامی اسکیم کے حوالے سے بتایا.